تو ویسے ہی سمجھایا جائے گا. اور اگر کچھ بہتر نمبر آئے ہیں اس کے بعد تو تھوڑا سا بھی نہیں، جو شرط ہم نے رکھی تھی اس شرط پر تم کھڑے نہیں اترے ہو، زیادہ وہ نہیں مل سکتا. چلو ٹھیک ہے، تم نے محنت کی ہے، اس محنت کے بدلے میں جو کچھ بھی ہے وہ تم نے کیوں مطالبہ نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ پہلے سے ذمہ داران حضرات نے یا گارجینس نے یہ شرط پہلے رکھ دی تھی کہ یہ کر لو تب. مثلا بہت سے کبھی نمبر کے حوالے سے ہوتے ہیں، کبھی کلاس کے حوالے سے. مثلا ہائی اسکول پاس کر لو تو ہم گاڑی دلا دیں گے. اب 8ویں کے بعد اگر مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے ساتھی اور دوست احباب سب ٹو ویلر سے آتے ہیں اور ہم بھی جو ہے انہیں کے مقابلے میں جانا چاہتے ہیں، اور ہم کیوں ہم نے شرط رکھی تھی جب تک ہائی اسکول یا اسی جیسے ہائی اسکول میں مثلا پاس ہو جاؤ گے تب تمہیں موبائل دلا دیں. ہائی اسکول تک پہنچ کے پاس تو ہو تب تو مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر وہاں تک پہنچ ہی نہ سکا ہو تو ابھی 9ویں کلاس پہنچے ہیں تو اس کے بعد تو 10واں آ ہی جائے گا نا، بات بلا دیں. اتنے دن کا سابقہ دیکھ رہے ہیں تو نمبر تو آ ہی جائیں گے، ملا دیں. کبھی بھی گارجین اس چیز پر آمادہ نہ ہوگے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شرط رکھی ہے، اور شرط یہ اسی وقت محبت ہوگی جب تم یہ کام کرو. مثلاً اگر گاڑی کا وعدہ کیا تو اسی وقت ہوگا کہ جب تم یہ کلاس پاس کر لو گے. اس انعام کا وعدہ اگر تم اس نمبر تک پہنچ جاؤ گے، اگر تم نے یہ ذمہ داری دے رہے ہیں، اگر اس ذمہ داری کو تم نے بخوبی انجام دے دیا تو ہم تمہیں یہ دے دیں. جب تک وہ شرط محقق نہ ہو جائے گی تب تک اس مشروط کا مطالبہ کرنا بیجا غیر استحقاقی صورت، اور اگر زبردستی کسی شے کا مطالبہ کرنا مستحق نہیں ہے. لیکن خداوند عالم نے اعلان کیا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اپنے اندر خوف خدا بٹھا لو گے تب ہم تمہیں یہ صلاحیت دیں گے یہ آپ کو وعدے کے درمیان میں فرق پیدا کر سکے گا. اور اگر یہ چیز نہ آ پائی اور تم اپنے اندر بٹھا نہ سکے پھر ہمارا مورد الزام نہ ٹھہرانا کہ خدایا ہم تو بیٹھ گئے تھے، ہم تو رس دیکھ نہیں پائے تھے، اور ہم تو سمجھ نہیں پائے تھے، اور ہم تو راستہ کھو دیا تھا. یہ جو سارے بہانے ہیں خداوند عالم نے پہلے ان شرطوں کو ساتھ شرط ذکر کر کے یہ کام کرو گے تو مشروط کی صورت میں تبھی ہم تمہیں یہ موقع اور دے سکتے ہیں. جب تک یہ شرط نہ آئے گی تب تک ہم تمہیں وہ مشروط دے نہیں سکتے ہیں. لہذا ہر انسان کی یہ کوشش کہ پہلے وہ شرط آ جائے تاکہ خداوند عالم کی بارگاہ سے ہم یہ آرزو اور تمنا رکھ سکیں کہ اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت آ گئی ہے، مثلاً ہائی اسکول پاس کر لیا ہے تو وہ نتیجہ مل جائے گا، تو اگر اس کلاس تک پہنچ گئے ہیں تو وہ رزلٹ مل جائے گا. جو جس چیز کا وعدہ اس ذات نے کیا ہے وہ ہے اپنے اندر خوف خدا لانا تاکہ حق و باطل کا. اب انصاف سے بتائیں، عام طور سے گمان یہ کہ ہم صرف حق پر ہیں. خداوند عالم نے ضمانت لی ہے، اہل بیت نے کہا ہے، تو پھر یہ آیا کہاں سے کہ ہم ہی حق پر ہیں؟ سند اگر ادھر سے ملے تب تو کمال ہے، اور اگر ہم سے دعویٰ کر رہے ہیں، دیکھیے گا اس سال ہمارا رزلٹ 90% سے زیادہ آئے گا.
دیکھنے کے بعد تو تم ابھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب رزلٹ آیا تو بمشکل تمام پاس ہو پائے ہیں، تو دیکھنے کے بعد تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ نہیں ایگزام اس مرتبہ ہم ایسا لیں گے کہ سارے کے سارے 90% آ ہی جائے۔ وہ تو ان کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے ایگزام کا، اسی اسٹینڈرڈ کے حساب سے ایگزام لے رہے ہیں بورڈ والے۔ ابھی تو ہماری صلاحیت اور ہماری محنت پر منحصر ہوگا کہ کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی صلاحیت ہمارے اندر ہے، تاکہ اس حساب سے وہ رزلٹ مکمل ہو سکے۔ ورنہ اگر صرف آرزو اور تمنا سے کوئی شے حاصل ہو سکتی ہوتی تو کائنات کا کوئی فرد محروم نہیں رہ جاتا۔ اس لیے کہ تمنا تو ہر شخص کی ہے کہ ہم کچھ بن جائیں۔ جتنے لڑکے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہر ایک کی تمنا اور ہر ایک کے گارجین کی کم از کم تمنا یہ ہے کہ اچھے نمبر سے پاس ہو کر میرا بیٹا نکلے، میری اولاد آگے بڑھے۔ لیکن آیا سب کے سب ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کے مطلب یہ ہے کہ انسان جتنی محنت کرے رزلٹ اتنا ہی۔ ورنہ یہ ناانصافی ہوگی کہ جو شخص محنت کرے اسے بھی اتنا نمبر ملے، اور جو شخص محنت نہ کرے اسے بھی اتنا ہی نمبر ملے۔ خداوند عالم نے کیا اعلان کیا؟ اگر اپنے اندر خوف خدا پیدا کر لو تو ہم یہ صلاحیت دیں گے، پھر اگر خوف خدا ہم نے پیدا نہ کیا تو نتیجے کی امید ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط اس نے پہلے لگا دی۔ خدایا کیا کرے، کبھی آتا ہے خوف خدا اور کبھی چلا جاتا ہے، کبھی تیرا ڈر آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے۔ اس نے ہی نہیں کہا کہ کچھ لمحے کے لیے آئے تو ہم تمہاری ضمانت لیتے ہیں، جب یہ دائمی تمہارے دلوں میں بس جائے تب ہم ضمانت لیتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تب ہم تمہیں صلاحیت دیں گے کہ حق و باطل کے درمیان میں تم تمیز کر سکو گے کہاں حق ہے کہاں باطل ہے۔ ورنہ ہر شخص جو کام کر رہا ہے وہ حق کی بنیاد پر کر رہا ہے، جو آواز بلند کر رہا ہے وہ حق کی آواز بلند کر رہا ہے، جو نعرہ دے رہا ہے وہ حق کا نعرہ دے رہا ہے، جو حرکتیں کر رہا ہے وہ حق کی حرکتیں کر رہا ہے، جو اقدام کر رہا ہے وہ حق کا اقدام کر رہا ہے۔ ہر ایک کو گمان تو یہی ہے، بس فرق یہ ہے خوف خدا والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہاں باطل کہاں ہے۔ دوسرے افراد کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حق کہاں ہے، ادھر چلے جائیں۔ روک کے گفتگو آپ ہی کے درمیان میں کم نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے آپ کرنا جائیں تو اچھا ہے، اگر جیسا نہیں ہے کہ ان کی تعریف کرتے لیکن نہ جائیں تو اچھا ہے۔ ایک ہفتہ میرے خیال سے ہوئے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو، اور نہیں دیکھا تو کم از کم ہماری زبانی سن ضرور ہے۔ ابھی امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس شہادت کی تاریخ اس مناسبت سے جون پور میں تابوت بنایا گیا، اور تابوت کیا پورا مجسمہ بنایا گیا۔ تابوت تو ہم لوگ اسے کہتے ہیں کہ جو لے کے چلتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس میں کپڑا پڑا ہوا ہے، اور جب جھنڈا کرنا ہوا کپڑا اتار دیا، ڈھانچہ بنا اتار دیا۔ اس لیے جب اپنے مردوں کو بھی لے کے جاتے ہیں تو جس پر رکھتے ہیں اسے تابوت کہتے ہیں مثلاً، اور جو رکھتے ہیں اس کو جنازہ کہتے ہیں۔ تو باقاعدہ جنازے کی شبیہ بنائی گئی، کفن بند بھی دیا گیا، اور کفن بند دینے کے بعد پھر جو ہے وہ گلے میں توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑی، سارا سب کچھ جو ہے وہ سارا سجایا گیا ہے،
اور اس سجانے کے بعد اس تمام اب کیا کہوں ہتھکڑیوں بیڑیوں کے ساتھ سپرد لحد کیا گیا ہے اس مجسمے کا. انصاف سے بتائیں کون سی ایسی تاریخ بیان کرتی کہ سید سجاد اس ہتھکڑی بیڑی کے ساتھ جو ہے دفن ہوئے ہیں؟ خدا لعنت کرے ایسے افراد پر جو اہل بیت کو واقعہ اہل بیت بھی نہیں رہنے دینا چاہتے. اور اس پر کیا کہ آپ اہل بیت عزاداری کے سلسلے میں آپ بولیے نہیں کچھ. کون بولے گا؟ موقع دوسروں کو دیں تاکہ وہ ہم پر تان تشریح کریں اور پھر ہم جواب دیتے ہیں. ارے کسی سے مشورہ لے لو، وہاں ہوں گے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، انہیں سے مشورہ لے لو. یہ کام کرنا چاہتے ہیں مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اہل بیت کی توہین تو نہیں ہوگی. 11ویں امام، اور یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے، 11ویں امام سے بھی ہے.